شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وحید شیئر کر رہی ہیں۔ وحید کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 11 سال پرانی بات ہے۔ کراچی گلستان جوہر میں ہمارا گھر تھا اور میرا ایک دوست تھا جو گلشن اقبال میں رہتا تھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ہم لوگوں کے علاقے گلشن اقبال UC 6 میں ایک ہاسپٹل بنایا گیا، اور وہ ہاسپٹل پوری طرح سے ایک بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، وہاں سے رات بھر جنات کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگ سارے دوست بیٹھے جنات کی باتیں ہی کر رہے تھے جب اس نے ہمیں اس ہاسپٹل کے بارے میں بتایا۔ مزید اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے خود اس ہاسپٹل سے خوفناک آوازیں، رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ وہاں پر کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم نے جب اس سے پوری بات پوچھی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہاسپٹل تقریباً آج سے 25-30 سال پہلے اس ہاسپٹل کو بنایا گیا۔ کروڑوں مالیت کا پیسہ لگا کر اس کی بلڈنگ کھڑی کی گئی۔ جب ہسپتال پورا بن گیا تو وہاں پر مشینری آنے لگی، مریضوں کے لیے جیسے بیڈز وغیرہ سارا کچھ آنے لگا، یہاں تک کہ اب صرف اور صرف اس ہاسپٹل کا افتتاح ہونا تھا۔ لیکن افتتاح سے کچھ دن پہلے ہی وہاں پر کچھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہمیں اکثر ہسپتال میں کام کرنے والا جو سٹاف، جو عملہ ہوتا تھا، جو ابھی وہاں پر جس طرح سے ساری اس ہسپتال کو وہاں پر بیڈز لگا رہے تھے، مشینری انسٹال کر رہے تھے، وہ بتاتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پر رات کو کام نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم لوگ ان سے پوچھتے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ہاسپٹل میں جس وقت یہاں پر مردہ خانہ بنایا گیا تو مردہ خانہ بنانے کے درمیان بھی جو یہاں پر مزدور کام کرتے تھے ان کے ساتھ بہت سے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے، جن میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے یہ مردہ خانہ تیار کیا، ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کی جب پورا کمرہ، جتنا بڑا وہ ہال کمرہ تھا وہ بنا لیا، اس کے آگے جب اس کا دروازہ وغیرہ لگوانا تھا، دروازہ بھی جو دروازہ لگانے والے جو مزدور تھے، جب انہوں نے دروازہ لگایا تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم یہاں پر کام کرتے ہیں ہمیں کسی مرد کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں نے دن کے وقت کام پورا کیا اور اس ہاسپٹل میں وہ مردہ خانہ بھی بنا دیا۔ اس کے بعد وہاں پر جو باقی سٹاف تھا، جن کی ڈیوٹی تھی، جنہوں نے وہاں پر بیڈ سیٹ کرنے تھے، مشینری سیٹ کرنی تھی، باقی کا سارا سامان، ڈسپینسریز، ہر چیز بننی تھی، پورا ایک مکمل ہاسپٹل جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی ایک رات کی بات ہے، ہم لوگ ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے تو ہمیں ایک دم سے کسی مرد کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ مرد کے رونے کی آوازیں اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی تھیں کہ ہم لوگ دہل کے رہ گئے کہ یہ کوئی آدمی کیسے اتنی خوفناک آوازوں میں رو سکتا ہے، اور یہ ہے کون؟ پہلے ہمیں لگا کہ شاید کوئی مریض آیا ہوگا، یا کسی کے ساتھ کوئی آیا ہوگا، کوئی ہاسپٹل کا بورڈ دیکھ کر یا ہاسپٹل کو دیکھ کر شاید انہیں یہ لگا ہو کہ یہاں پر ابھی سروسز دی جا رہی ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ باہر کی طرف جانے لگے تو وہ آوازیں ہاسپٹل کے اندر سے ہی آ رہی تھیں۔ جب ہم لوگ اس رونے کی آوازوں کی ڈائریکشن میں جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ آوازیں مردے خانے سے آ رہی تھیں۔ وہ مردہ خانہ جو ابھی بند تھا، جہاں پر ابھی کسی بھی ڈیڈ باڈی کو نہیں لایا گیا تھا۔ ہم لوگوں نے جب وہ رونے کی آوازیں سنی، ہم لوگ باقاعدہ دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اندر سے سسکیوں میں رونے کی ایک مرد کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا؟ پہلے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں، پھر ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی، ہم لوگ فوراً سے وہاں سے واپس آ گئے۔
اسی وقت ہم لوگوں نے سارا کام چھوڑا اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ بات صبح ہم لوگوں کے جو اعلیٰ افسران تھے ان کو بھی بتائی، تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید آپ لوگوں کا وہم ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آج ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ انہی افسران میں سے ایک تو ہمارے ساتھ آفیسر بھی تھے، ہم لوگ ساری وہاں پر چیزیں سیٹ کر رہے تھے، بس اب کچھ دن ہی باقی تھے اس ہاسپٹل کا افتتاح ہونے میں۔ پورا علاقہ بھی بہت خوش تھا ہاسپٹل کو لے کے۔ مخصوص رات تقریباً 10 سے 11 کے درمیان اس کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ ہم لوگوں کے جو آفیسر ہیں، جب ہم نے ان کو بتایا کہ وہ آوازیں فلاں گیلری کی طرف سے آتی ہیں جس طرف مردہ خانہ ہے، تو وہ بتائے بنا ہی اس سائڈ پر جا نکلے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں ان کی چلانے کی آوازیں آئیں، تو جب ہم لوگ گئے تو وہ اسی گیلری میں بے ہوش پڑے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں اٹھایا، اسٹریچر پر لٹا کر باہر لے کر آئے، ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہاں پر کچھ ہے، اس گیلری میں کچھ ہے۔ جب ہم لوگوں نے ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے تم لوگوں نے بتایا کہ 10 سے 11 بجے کے قریب آوازیں آتی ہیں، تو میں نے ٹائم نوٹ کیا۔ جیسے میں اس گیلری کی طرف ابھی بڑھ ہی رہا تھا تو مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، کسی مرد کی سسکیاں لینے کی آوازیں تھیں وہ۔ میں فوراً سے مردہ خانے کے دروازے پر پہنچ گیا اور بنا سوچے سمجھے اور پوچھے میں نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کونے میں مجھے ایک کالے رنگ کا وجود نظر آیا۔ وہ کافی بڑا وجود تھا، جس طرح سے کوئی مرد بیٹھا ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ عجیب انداز میں۔ اس کا سر پورا اس کے پیروں میں تھا۔ کوئی اس طرح سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں اس پر غور کرتا، مجھے ایسا لگا میرے پیچھے کوئی آیا ہے۔ وہ بہت قداور اور بہت زیادہ طاقتور تھا۔ مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر گیا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ یہاں پر کچھ تو معاملات ہیں، ابھی رک جاؤ، ابھی یہاں پر کام نہ کرو، ہمیں پہلے ساری انویسٹیگیشن کرنے دو، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر مریضوں کے ساتھ کوئی معاملات شروع ہو جائے۔ وہ افسر اس حد تک ڈر گئے کہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ بڑی مشکل سے اپنی گاڑی میں وہ وہاں سے نکلے، ہم لوگ بھی ان کے پیچھے نکل گئے۔ اس کے بعد ہمیں روک دیا گیا کہ ہاسپٹل میں جا کر کوئی کام نہیں کرنا فی الحال، نہ ہی ابھی اس کا افتتاح ہوگا۔ اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے وہ ہاسپٹل ایک کھنڈر بن گیا۔ لوگوں نے وہاں پر جب کوئی نہ آتا تھا نہ جاتا تھا، نہ کوئی اس کا والی وارث تھا، نہ کوئی پوچھنے والا تھا، تو علاقے کے لوگوں کو بھی رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ کوئی بھی اگر رات کے وقت وہاں پر جاتا تھا یا وہاں سے گزرتا بھی تھا تو ان کو رونے کی آوازیں آتی تھی، جیسے بہت سے لوگ رو رہے ہیں، اور وہ آوازیں بھی اندر سے ہی آتی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ پوری طرح سے کھنڈر بن گیا، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی دروازہ، نہ ہی وہاں پر کوئی چیز، جہاں تک کہ بجلی بھی ختم کر دی گئی۔ آج بھی وہ ہاسپٹل ایسے ہے جس طرح سے کوئی پرسرار بھوت بنگلہ یا جنات کا مسکن ہوتا ہے۔ میں نے جب اس سے یہ باتیں سنی، میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی ذرا تم نے وہ جگہ دکھانی ہے۔ اس نے کہا بھائی ہم تو اندر نہیں جاتے، تم بھی نہ اندر جاؤ۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جو اس کے دروازے تک، کھڑکیاں تک اتار کر لے گئے۔ ہم تو خوف کے مارے اس جگہ سے گزرتے بھی نہیں، اور تم کہتے ہو تو اندر جاؤ گے۔ تو میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں دن کے ٹائم جاؤں گا، میں صرف اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاید میری یہی غلطی تھی۔ میں اپنے دوست کی طرف گیا اور اسے کہا کہ چلو اس ہاسپٹل کی طرف چلتے ہیں۔ ہم لوگ گلشن اقبال کے اس ہاسپٹل کی طرف گئے جہاں پر اب جنات کا ہی بسیرا تھا، یا شاید شروع سے ہی جنات کا بسیرا تھا۔ اور وہاں پر وہ ہاسپٹل اگر آباد ہو جاتا یا وہاں پر اگر سروسز دی جاتی تو پتہ نہیں وہاں پر آنے والی مریضوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا۔ ابھی تک میں اپنی آنکھوں سے وہ سب دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ہم لوگ پہنچ گئے ہاسپٹل کی لوکیشن پر۔ اس نے کہا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ میں دیوار پھیلا کر اندر جیسے کودا، وہاں پر جیسے اس نے بتایا تھا وہ ایک کھنڈر ہی لگ رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی دیواریں کالی کیسے ہو گئی۔ اس ہاسپٹل کی بہت سی دیواریں
ऐसी थी जैसे बकायदा आग जलाकर उनको काला किया गया हो, लेकिन आग जलने के सुराग जमीनों पर नहीं थे। मैं थोड़ा सा ही भी चंद कमरों में ही आके गया था, उससे ज्यादा आगे जाने की मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। वहां से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, जिस तरह से वहां पर गली सड़ी जैसे कोई मुर्दा जानवर फेंके हुए किसी ने, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। मैं एक ऐसे कमरे में था जो आगे वाले 2 कमरों से होकर एंड पर जाता था। उस कमरे में मुझे वाज़ेह तौर पर किसी का एहसास हुआ। मैं एक कोने में खड़ा होकर सिर्फ 4 दीवारी की तरफ ही अभी देख रहा था, तो वहां पर जैसे बहुत से पत्थर और बहुत सी टूटी फूटी कचरा और ऐसी चीजें थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ उनके ऊपर कोई चल रहा है। और उसी वक्त जिस तरह से एक काले रंग का साया मेरी आंखों के आगे से गुजरा, बस उसे देखने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं हुई, मैं फौरन वहां से भागा। मुझे सांस चढ़ा हुआ था, दिन का टाइम था अभी। जब मैं वहां से बाहर निकला, मैंने अपने दोस्त से कहा कि निकलो यहाँ से। मेरा दोस्त वजाहत कहने लगा कि अब तुम्हें क्या हुआ है, अब तुम रुको ना जरा अंदर। और मैंने उसे कहा कि नहीं, जल्दी निकलो यहाँ से, मेरा सर बहुत भारी हो गया था। मेरे दोस्त वजाहत का कहना है कि इसी खौफ से कोई इस तरह जाता नहीं है। हमने तो यहाँ तक सुना था कि कुछ लोग यहाँ पर जो ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं वो यहाँ पर नशा वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये सब झूठ है, वहां पर कोई जा ही नहीं सकता। अभी भी लोग कहते हैं कि इस जगह को दोबारा से आबाद करना चाहिए। अभी भी अक्सर लोग इलाके के कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल बना दे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यहाँ पर अगर हॉस्पिटल बनना ही होता तो हॉस्पिटल बन के वीरान क्यों होता। कोई भी जगह आबाद होने से पहले इसी वजह से वीरान होती है कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि इंसानों से रिलेटेड नहीं होता। वहां पर ऐसी मखलूकात का बसेरा होता है जो ऐसी जगहों को, ऐसी इमारतों को, ऐसे घरों को भी आप कह लें, आबाद होने से पहले ही वीरान कर देता है, क्योंकि वहां पर जिंदगी आबाद हो ही नहीं सकती। तो ये मेरी एक कहानी थी जिसको मैंने खुद वहां पर जाकर मैंने महसूस किया। और मैं आप सबको यकीन से कहता हूँ कि जिन्नात जहां पर हो वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मौजूदगी जाहिर करवाते ही करवाते हैं। और अगर कोई कमजोर दिल इंसान हो तो वो उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया वहीद आपका, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस जगह पर जिन्नात हों वहां पर अगर कोई इंसान महज उनको महसूस करने के लिए जाए या उनको देखने के लिए जाए तो वो अपना आप जाहिर करते हैं, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते, वो हमें देख रहे होते हैं। हम उन्हें सुन नहीं पाते, वो हमें सुन भी रहे होते हैं। और फिर वो दिखाते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से चले जाओ। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। मेरा नाम अवैस है और मैं फैसलाबाद मुगलपुरा का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 18 साल पुरानी बात है। हम लोग जहाँ पर रहते थे वहां पर पानी जो था वो पीने के काबिल नहीं था, तो पानी भरने के लिए हम लोगों को खुद ही जाना पड़ता था। हम लोगों के घर से थोड़ा ही दूर एक जगह थी, वहां पर पानी के नलके लगे हुए थे, मीठे पानी के नलके। तकरीबन सारा इलाका वहीं से पानी भरता था, हम लोग भी वहीं से पानी लेते थे। वो जो जगह थी वो पूरी तरह से दरख्तों से घिरी हुई जगह थी, तो दिन के टाइम वहां पर बहुत रश भी होता था लोगों का। लेकिन गर्मी के मौसम में लोग ये भी कहते थे कि वहां पर सांप भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हर किसी की यही कोशिश होती थी कि दिन की रोशनी में वहां पर आओ और पानी भर के चले जाओ। मैं अपने काम पर जाता था। एक दिन शाम के टाइम तकरीबन 8 बजे के करीब मैं घर वापस आया, तो घर वालों ने बताया कि पानी नहीं है, पानी भर के लाना है। मेरा भाई जो है, मेरा छोटा भाई, वो पानी भर के लाता था। तो जब मैंने लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि वो मामू के घर चला गया और पानी नहीं ला सका, तो घर में बिल्कुल भी पीने के लिए पानी नहीं है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने अब वहां से बॉटल्स और कैन लिए, बाइक पर रखे और निकल पड़ा उस रास्ते पर। मैंने वहां से टॉर्च भी ले ली, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग नलके से जाके पानी भरते थे वहां से जगह कच्ची थी, वहां पर आगे बाइक फुल नहीं जा सकता था। बाइक थोड़ा पीछे जैसे पक्की सड़क पर खड़ा करना पड़ता था और फिर आगे पैदल जाना पड़ता था। मैंने वहां पर सड़क पर अपना बाइक खड़ा किया, बड़े आराम आराम से, टॉर्च मेरे हाथ में था कि कोई सांप ना हो।
دیکھتا دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا، جیسے آس پاس سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے حشرات بولتے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی سانپ ہی نہ ہو. آگے جاتا جا رہا تھا. جیسے ہی میں نلکوں کے قریب پہنچا تو مجھے ایسی آواز آ رہی تھی کہ کوئی نلکا چلا رہا ہے. میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ چلو شکر ہے یہاں پر کوئی اور بھی ہے، تو میں بھی جلدی سے پانی بھر لوں گا، ورنہ ایسی سنسان جگہ پر، درختوں سے گھری ہوئی جگہ پر ڈر بھی لگتا ہے، خوف بھی آتا ہے، کیونکہ وہاں پر آگے آبادی نہیں تھی. کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی دور میں پہلے کوئی پارک وغیرہ بھی ہوتے تھے، واٹر سپلائی کا پورا سسٹم بھی ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نشانی کے طور پر صرف یہ 3-4 نلکے ہی بچے، باقی ساری جگہیں ختم ہو گئی. اب میں جیسے ہی نلکوں کے قریب پہنچا، میں نے ٹارچ سے دیکھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا. ابھی میرے وہاں پر آنے تک بھی مجھے نلکے کو چلانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے باقاعدہ طور پر اس میں سے کوئی پانی بھر رہا ہے. میرے تو ایک دم سے جیسے ہوش ہی اڑ گئی کہ یہ کیا، ابھی تو یہاں پر جیسے کوئی پانی بھر رہا تھا اور جانے والا راستہ بھی ایک ہی ہے، پھر کوئی ہے کیوں نہیں. میں نے باقاعدہ 1 منٹ کھڑے ہو کر میں نے چاروں طرف ٹارچ سے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے جلدی اپنے کین میں پانی بھرا، ایک بوتل بھی بھر لی. اب میں وہاں سے جیسے ہی نکلنے لگا تو مجھے کسی نے آواز دی، جیسے کسی نے مجھے رکنے کے لیے کہا، اور آواز جو تھی وہ بالکل میرے پیچھے سے آئی، جس طرف باقی 3 نلکے تھے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا. وہ آدمی دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے شاید کوئی بیمار ہے. ایک بازو اس کا بالکل جیسے پیچھے کی طرف فولڈ ہوا تھا. تو وہ مجھے رکنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ رکو میری بات سنو. میں نے اسے کہا کہ جی کیا بات ہے. وہ مجھے کہنے لگا مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ، تو مجھے بہت پیاس لگی ہے. میں نے اسے کہا کہ میں کیسے پانی پلا دوں، یہ نلکے لگے آپ پانی پی رہے، میرے پاس کوئی گلاس وغیرہ تو نہیں ہے، اور آپ اس طرف کدھر سے آئے ہیں، یہاں پر تو آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ بس مجھے پانی پلا دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے. اس بات کو چھوڑو، میں کہاں سے آیا ہوں. تھوڑا سا میں ڈرنے لگ گیا کہ پتہ نہیں یہ آدمی ایک دم ویرانے سے کیسے آ گیا، یہ ہے کون. مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے. میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ آپ کے سامنے نلکے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کر پانی پیے، میں آپ کو پانی نہیں پلا سکتا، میرے پاس کوئی بھی جگہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پانی پلاؤں، کوئی گلاس نہیں ہے، میں نہیں پلا سکتا. اور ویسے بھی میں نے دیکھی اتنا بھاری کین اٹھایا ہوا ہے، میں پانی نہیں آپ کو پلا سکتا. اب جیسے ہی میں نے دوسری بار انکار کیا، وہ تھوڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم سن نہیں رہے، مجھے پانی پلاؤ. اس کا جب میں نے یہ لہجہ سنا تو ایک دم سے اس کی آنکھیں چمکنے لگ گئی اور اس کی آواز تھوڑی بھاری ہوئی، جیسے ایک آواز میں 2 لوگ بولتے ہیں. مجھے تو ایسا تھا جیسے میری جان ہی نکل جائے گی. میں نے فوراً سے تیزی سے اپنا راستہ لیا. شکر ہے میں راستے میں گر نہیں گیا. میں فوراً سے بائک پر بیٹھا. میں نے اس روشنی میں دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں پر کھڑا تھا. میں نے تیزی سے اپنا بائک نکالا وہاں سے اور میں گھر آیا. گھر آ کر میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. اتنی میری بری حالت ہوئی تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ تھا کون. میں نے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے نہیں پتا وہ آدمی کون تھا اور کون نہیں، جبکہ میرے جانے سے پہلے بھی وہاں پر نلکا چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی. اور پھر ایک دم سے اس آدمی کا مجھے روکنا. میں پانی بھر رہا تھا، اس وقت میں مسلسل ٹارچ سے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی سنیک نہ آ جائے، کہیں کوئی سانپ نہ نکل کے آ جائے. اس وقت تک بھی اس آدمی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. اور اگر وہ سڑک کی طرف سے بھی آتا تو مجھے قدموں کی آہٹ آتی، مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی چل کر آ رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہوا تھا، وہ ایک دم جیسے ظاہر ہوا. امی بھی تھوڑی سی ڈر گئی. امی نے کہا کہ بس آئندہ شام کے وقت اس طرف نہ جانا، پتہ نہیں شاید وہاں پر اتنے گھنے درختوں والی جگہ ہے، کوئی جنات بھی ہو سکتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا آئندہ. میں نے تھوڑی دیر بیٹھا اور فریش ہوا، کھانا وانا کھایا تو ہم لوگ سونے کے لیے چھت پر چلے گئے. ہم لوگوں نے جیسے چھت پر چارپائیاں بچھائی ہوئی تھیں. اب مجھے جیسے میں بستر پر لیٹا، میری آنکھوں کے آگے پھر وہ سارا منظر گھومنے لگ گیا، جیسے اس نے مجھے آواز دی تھی. ایک دم سے اس کی آواز کا کرخت ہونا سب بہت بھیانک تھا. میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا سو گیا. میں نے رات کو خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں اور وہاں پر جس طرح سے وہی آدمی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا، میں بہت عرصے سے پیاسا ہوں.
میں ایک جن ہوں اور میرے اوپر ایک بد دعا ہے، میرے اوپر ایک بزرگ کی بد دعا ہے۔ میں نے ان کا وضو والا برتن ناپاک کیا تھا، میں تب سے پیاسا ہوں۔ مجھے اس بزرگ نے بد دعا دی تھی کہ تم کبھی بھی پانی نہیں پی سکو گے جب تک تمہاری مدد کوئی انسان نہیں کرے گا۔ میں تب سے اسی جگہ پر بھٹک رہا ہوں، میں بہت سے کنویں، بہت سے نہروں پر، بہت سی جگہوں پر گیا ہوں، لیکن کبھی بھی کسی انسان نے میری مدد نہیں کی۔ ہر کسی کو میرا اصل روپ نظر آ جاتا ہے، اور تم نے بھی میری مدد نہیں کی۔ کل آ کر وہاں پر پانی کا ایک گلاس بھر کے رکھ جانا، مٹی کا گلاس وہاں پر بھر کے رکھ جانا، میں اس کو اٹھا کر پی لوں گا اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ یہ میں نے خواب واضح دیکھی، ایک دم سے میری خوف سے آنکھ کھل گئی۔ جو ہی میری آنکھ کھلی تو ایک دم سے میرے ماتھے پر بڑا سخت پسینہ آیا ہوا تھا اور مجھے بڑی سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر پانی بھر کے رکھتے تھے، لیکن خوف کے مارے میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر پانی پی سکوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں امی کو بلایا۔ امی جاگی، امی سمجھی کہ میں ڈر گیا ہوں۔ امی فوراً سے میرے پاس سے، میں نے انہیں پانی کا کہا۔ میرے گلے سے اس وقت آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امی پانی لے کر آئی، امی نے مجھے پانی پلایا۔ امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے امی کو اس وقت تو کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، بس میری طبیعت نہیں ٹھیک، بخار سا ہے۔ امی تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھی، آیت کرسی پڑھتی رہی، میں سو گیا۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی، ہم لوگ سب نیچے گئے، ہم لوگوں نے سب نے نماز پڑھی، اس کے بعد ہم لوگ پھر سو گئے۔ 8 بجے کے قریب ہم لوگ جاگتے تھے سب۔ جب ہم لوگ دوبارہ جاگے تو امی نے مجھے جگایا تو مجھے سچ میں بہت سا بخار تھا، حالانکہ رات کو مجھے بخار نہیں تھا، وہ خواب کا خوف شاید میرے اوپر طاری ہو گیا تھا یا جو بھی تھا۔ امی نے کہا کہ تمہیں بڑا سا بخار ہے، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جاتی میں میڈیسن لے لوں گا۔ پھر میں نے امی کو رات والا خواب سنایا۔ امی خواب سن کے تھوڑا سا ڈر گئیں اور امی نے کہا کہ اس خواب کی پہلے تعبیر لو، تم ابھی جاؤ مولوی صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے اس خواب کی تعبیر لو۔ ادھر ہم لوگوں کے گھر کے قریب مسجد بھی تھی اور ساتھ مدرسہ بھی تھا۔ مولوی صاحب اذان دینے کے وقت نماز سے مسجد میں آ جاتے تھے اور ویسے وہ مدرسے میں ہی بیٹھے رہتے تھے، وہاں پر ان کے بہت زیادہ جیسے شاگرد ہوتے تھے جن کو وہ قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ میں نے ہمت کی، میں اٹھا، تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور میں مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مولوی صاحب مدرسہ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھا، میں نے مولوی صاحب کو سارا قصہ بتایا، جو کچھ وہاں پر میرے ساتھ ہوا اور اس کے بعد جو میں نے رات کو خواب دیکھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر تم نے وہاں پر پانی بھر کے رکھا تو دوبارہ پھر تم نے 21 دن اس جگہ پر نہیں جانا، کیونکہ اگر تم دوبارہ اس جگہ پر گئے تو وہ جن تم پر حاوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ واضح طور پر اس نے اپنی نشانی دے دیا، تمہیں خواب میں آ کر بتا دیا ہے۔ اور یہ بعض اوقات کچھ سرکش جن بھی ہوتے ہیں جو کبھی کبھی انسانوں سے مدد مانگنے کی غرض میں ان کے اوپر حاوی بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر تم پانی کا گلاس بھر کر آیت الکرسی کا اپنے اوپر 7 دفعہ حصار کر کے درود پاک پڑھ کے وہاں پر رکھتے ہو تو پھر پلٹ کے نہیں دیکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر دوبارہ تمہیں کوئی اس سے ریلیٹڈ خواب آئے تو پھر تم نے آ کر بتانا ہے، اور 21 دن یاد رکھنا، اس طرف مت جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرا دل ڈرا ہوا بھی تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے کام پر بھی گیا، سارا دن میرا دماغ بوچھل رہا۔ جس ٹائم دوپہر کے 3 بجے میں وہاں سے نکل آیا، میں نے راستے سے ایک مٹی کا برتن لیا، وہ ایک پیالہ سا تھا، مٹی کا پیالہ لیا میں سیدھا ان لڑکوں کی طرف چلا گیا۔ ابھی وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے، میں نے پانی بھرا اور جا کر ایک درخت کے نیچے رکھ دیا، ایک گھنا درخت تھا، اس کے نیچے بھر کے رکھ دیا۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا یہ پانی یہاں پر کیوں رکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں یہ پرندوں کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، پرندوں کے لیے تھوڑا بڑا برتن لے کر آنا، یہ تو چھوٹا سا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بس یہی برتن ٹھیک ہے، میں نے رکھ دیا۔ جیسے میں نے وہاں پر پانی رکھا، وہ درخت بہت زور زور سے ہلنے لگ گیا۔ اس بات کو وہاں پر بھرنے والے پانی والے لوگوں نے بھی محسوس کیا اور کہا کہ یہ درخت بہت زور زور سے ہل رہا ہے، دیکھو باقی درخت تو بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ میں نے تو پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں تھا، میں پانی بھرے بنا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ 21 دن تک میں اس سائڈ پر نہیں گیا۔ جیسے میں نے پانی بھر کے رکھا، مجھے رات کو کوئی خواب نہیں آیا،
تقریباً 7 دن کے بعد مجھے خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم نے میری مدد کی ہے، میں کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں دوں گا. پہلے میں اس جگہ پر ہی بسیرا کر چکا تھا کیونکہ مجھے پانی پینا ہوتا تھا، کوئی میری مدد نہیں کرتا تھا. اب میرے اوپر سے وہ بد دعا ہٹ چکی ہے. تم نے مجھے پانی پلا دیا، تمہارا بہت زیادہ شکریہ. اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور کبھی بھی میں کسی کو کوئی نقصان نہیں دوں گا. یہ میں نے واضح یہ آواز سنی، لیکن مجھے آج وہاں پر خواب میں کوئی نظر نہیں آیا. وہی پانی والی جگہ تھی. میری آنکھ کھل گئی. جیسے میری آنکھ کھلی فجر کی اذان ہو رہی تھی. میں نے گھر والوں کو بھی جگایا. ہم لوگ نیچے والے پورشن پر گئے، ہم لوگوں نے نماز پڑھی، میں سو گیا. اس دن جب میں جاگا مجھے بخار نہیں ہوا. میں نے امی کو بھی خواب سنایا اور میں فوراً سے مولوی صاحب کے پاس بھی گیا. مولوی صاحب نے خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ وہ مخلوق وہاں سے چلی گئی ہے. تم نے اس کی مدد کی اللہ کا نام لے کر آیت کرسی کے حصار میں، درود پاک کے حصار میں، اور وہاں پر لوگ بھی موجود تھے. یہ شکر کرو کہ وہاں پر لوگ بھی موجود تھے. شاید تم اکیلے ہوتے تو وہ ظاہر ہو جاتا اور پتہ نہیں پھر تم ڈر جاتے یا کیا ہوتا. لیکن تم نے جو اس کی مدد کی وہ پوری ہو گئی ہے. لیکن 21 دن یاد رکھنا. اسی طرح سے وقت گزرتا گیا. 21 کیا تقریباً 21 سے بھی زیادہ دن ہو گئے. آج ویسے میرے دل میں خیال آیا، جمعے کا دن تھا، میں کام پر نہیں گیا تھا، مجھے چھٹی تھی. جمعے کو مجھے چھٹی ہوتی تھی. میں ایک گارمنٹس شاپ پر کام کیا کرتا تھا، سیلز مین تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج پانی لینے میں جاتا ہوں. میں گھر سے نکلا، میں نے پانی کے جیسے وہ کین وغیرہ لی اور میں چلا گیا اس جگہ پر. اب میں وہاں پر پانی بھر رہا تھا. واضح طور پر جو 3 نمبر والا نلکا تھا وہاں پر کوئی بھی اس ٹائم موجود نہیں تھا. حالانکہ دن کے ٹائم جیسے میں نے بتایا کہ رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے. میں جب وہاں پر پہنچا ہوں، میرا بائک کھڑا کرتے کرتے 2 لڑکے وہاں سے پانی لے کر گئے. جب میں وہاں پر پہنچا اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے پہلے نلکے سے پانی بھرا. ابھی جیسے میرا کین پورا ہوا تو جو تیسرا نلکا تھا اس کا 2 بار کسی نے چلایا، اس کا باقاعدہ پانی بھی گرا، لیکن مجھے دکھائی کوئی نہیں دیا. تو میں فوراً سے وہاں سے واپس آ گیا. شاید اس نے اپنی موجودگی ظاہر کی کہ وہ وہاں پر آیا ہوگا، یا میں وہاں پر آیا تھا تو اس نے میرے اوپر اپنا آپ ظاہر کیا، یا وہ جو کچھ بھی تھا وہ مجھے نہیں پتا. لیکن نہ میں ڈرا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی. میں واپس آ گیا. پھر اس کے بعد میں وہاں پر پانی بھرنے نہیں گیا. میرا بھائی ہی جاتا تھا اور بھائی کہتا تھا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ شام کے بعد یہاں پر کوئی نظر آتا ہے، جبکہ مجھے خواب میں اس مخلوق نے کہا تھا کہ میں دوبارہ یہاں پر نہیں آؤں گا. پتہ نہیں پھر وہ کیا مخلوق تھی. شاید اس کا وہاں پر بسیرا تھا یا وہ وہیں پر تھا. میں نے جب دوبارہ جا کر مولوی صاحب سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات یہ مخلوق نقصان بھی نہیں دیتی اور ایک جگہ پر اپنا اگر ٹھکانہ کرتے تو وہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ وہاں پر مکمل طور پر نہ رہتا ہو، صرف اور صرف کبھی کبھار وہاں سے اس کا گزر بسر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہو. پتہ نہیں پھر وہ کیا تھا کیا نہیں، میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ بات آج بھی جب سوچتا ہوں، اتنے عرصہ گزر گیا اس بات کو. پھر ہم لوگوں نے فیصل آباد کے ایک اور علاقے میں گھر لے لیا اور ہم لوگوں نے وہاں سے گھر چھوڑ دیا. ہم لوگ سونی پورہ والی سائڈ پر آ گئے تھے. کہ میں نے کس طرح سے ایک جن کی مدد کی، اللہ پاک نے میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. بعد میں میں بڑا ڈرتا رہا کیونکہ میں جس سے بھی یہ بات شیئر کرتا تھا تو لوگ مجھے ڈراتے تھے، کہتے تھے کہ اگر جنات سے کچھ لو یا جنات کو کچھ ہو تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن مجھے کبھی اس مخلوق نے نہیں ڈرایا. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ اویس صاحب کا. جس سے یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض اوقات جس طرح سے جنات انسان کی مدد کر دیتے ہیں، اسی طرح سے بعض اوقات انسانوں کے ذریعے بھی اللہ پاک ان کی مدد کروا دیتے ہیں جنات کی. اور اللہ ہمیشہ انسانوں کے ہاتھوں اچھے جنات کی مدد کروائے اور اچھے جنات سے ہماری مدد بھی ہو اگر کبھی قسمت میں ایسا ہو تو. کیونکہ کہتے ہیں کہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں ان سے کچھ لینا یا ان کو کچھ لینا ہمیشہ ایک انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نانا جی کی کہانیوں میں اور پرسرار واقعات میں.
میرے ان دونوں چینل کو بھی وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، خوفناک کہانیاں سنیں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔